دو سگے بھائی دولت کی لالچ میں آ کر اپنی اس اندھی بہن کو، جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی، گھنے جنگل کے ایک سوکھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہی اندھی بہن ان کے گھر کی غربت کی وجہ ہے، مگر اس معصوم کو کنویں میں ڈالنے کے بعد جب ان کے گھر اولاد پیدا ہوئی تو ان بچوں کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی رو پڑا۔ ایک بچہ بغیر آنکھوں کے پیدا ہوا اور دوسرے کا چہرہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی گھبرا گئے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت پر یقین مزید پختہ کر دیتا ہے، اس لیے دل تھام کر یہ کہانی سنیے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت پیارا سا خاندان رہتا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد گھر میں دو بھائی کاشف اور آصف اور ان کی ایک چھوٹی بہن زینب رہ گئے تھے۔ زینب پیدائشی نابینا تھی، وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کا دل آئینے کی طرح صاف تھا۔ کاشف اور آصف اپنی اندھی بہن سے بہت محبت کرتے تھے اور کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ بینائی سے محروم ہے۔ زینب بھی اپنے بھائیوں کی آہٹ سے پہچان لیتی تھی کہ کون آیا ہے۔ وہ ہمیشہ دعا کرتی، یا اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی بھی نہ دے، مگر میرے بھائیوں کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہ آنے دینا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی۔ کاشف کی بیوی کا نام شبانہ اور آصف کی بیوی کا نام رسنا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، مگر آہستہ آہستہ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ بھائیوں کا کاروبار بند ہو گیا، کھیتوں کی فصلیں سوکھ گئی اور گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ زینب بیچاری نابینا تھی، زیادہ کام تو نہیں کر سکتی تھی، مگر ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتی رہتی اور اللہ سے گھر کی برکت کی دعا مانگتی رہتی۔ کہتے ہیں جب غربت آتی ہے تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شبانہ اور رسنا، جو پہلے ہی زینب کو بوجھ سمجھتی تھی، اب کھل کر طعنے دینے لگی۔ وہ اپنے شوہروں سے کہتی، یہ اندھی تمہارے گھر کے لیے منحوس ہے، جب سے یہ جوان ہوئی ہے ہمارے گھر کی برکت ختم ہو گئی ہے، نہ یہ کما سکتی ہے نہ گھر کا کام کر سکتی ہے، بس بیٹھی روٹیاں توڑتی ہے، اسی کے سائے کی وجہ سے تم دونوں کی کمائی رک گئی ہے۔ کاشف اور آصف شروع میں اپنی بیویوں کو ڈانٹ دیتے، مگر روز روز کی تنگی اور باتوں نے ان کے دل و دماغ میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ بات درست ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک ڈھونگی بابا آیا، جسے لوگ کالی زبان والا بابا کہتے تھے۔ اس کی شکل خوفناک تھی، گلے میں عجیب و غریب مالائیں اور آنکھوں میں لالچ جھلک رہا تھا۔ کاشف اور آصف کی بیویاں چپکے سے اس بابا کے پاس گئی اور اپنی غربت کا رونا رویا۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے ڈرامہ کیا اور کہا، تمہارے گھر میں ایک ایسا بوجھ ہے جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، مگر وہ تمہاری قسمت کا اجالا کھا رہی ہے۔ وہ اندھی لڑکی تمہارے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھی ہے، جب تک وہ گھر میں رہے گی تم محتاج رہو گے۔ رسنا نے پوچھا، بابا ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا اسے گھر سے نکال دیں؟ بابا شیطانی ہنسی ہنسا اور بولا، صرف گھر سے نکالنے سے کام نہیں چلے گا، اسے ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ گاؤں کے شمال میں کالی گھاٹی میں ایک پرانا سوکھا کنواں ہے، اگر تم اس اندھی کو اس کنویں میں چھوڑ آؤ گے تو کنویں کی روح خوش ہو جائے گی اور تمہارے گھر میں دولت کی بارش ہوگی، مگر یاد رکھنا اسے زندہ ہی چھوڑنا، خون نہ بہانا۔ شام کو جب کاشف اور آصف خالی ہاتھ گھر لوٹے تو ان کی بیویوں نے بابا کی ساری باتیں بڑھا چڑھا کر بتائی۔ پہلے تو کاشف کا دل کام گیا، اس نے کہا، وہ ہماری سگی بہن ہے، ہم اسے موت کے منہ میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ مگر آصف جو غربت سے تنگ آ چکا تھا بولا، سوچو اگر ایک زینب کے جانے سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں اور ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل سنور جائے تو کیا حرج ہے؟ ویسے بھی وہ اندھی ہے، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ رات بھر گھر میں سرگوشیاں ہوتی رہی۔ دوسری طرف زینب جو ان سازشوں سے بے خبر تھی، جائے نماز پر بیٹھی اپنے بھائیوں کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، اے میرے رب، میرے بھائیوں کی مشکلیں آسان کر دے، چاہے میری جان لے لے مگر انہیں خوش رکھنا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جن بھائیوں کے لیے وہ دعا کر رہی ہے وہی اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کاشف اور آصف کا ضمیر مر چکا تھا، وہ دونوں زینب کے پاس گئے۔ کاشف نے اپنی آواز میں جھوٹی مٹھاس گھول کر کہا، زینب گڑیا تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہیں ایک بڑے پیر بابا کے درگاہ میں لے جا رہے ہیں، وہاں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، شاید وہاں جانے سے ہماری غربت دور ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ جائے۔ زینب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ معصومیت سے بولی، سچ بھائی جان، آپ مجھے گھمانے لے جائیں گے؟ میں ابھی تیار ہوتی ہوں۔ اسے لگا کہ اس کے بھائی آج بھی اس سے پہلے جیسی ہی محبت کرتے ہیں،
اس نے جلدی سے اپنا پرانا برقع پہنا اور بھائیوں کے ہاتھ تھام لیا۔ تینوں گھر سے نکلے۔ زینب بہت خوش تھی۔ راستے کی اونچی نیچی زمین پر بھی وہ ہنستی ہوئی چل رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے بھائیوں کے سہارے پر مکمل بھروسہ تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ درگاہ کی طرف نہیں بلکہ اس خوفناک کالی گھٹائی کے سوکھے کنویں کی طرف جا رہا ہے، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جنگل گہرا ہوتا جا رہا تھا، پرندے عجیب آوازیں نکال رہے تھے، فضا میں خوفناک خاموشی تھی۔ کاشف اور آصف کے قدم بھاری ہو رہے تھے، مگر دولت کی ہوس نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ کیا وہ واقعی اپنی پھول جیسی بہن کو اس کنویں میں دھکیل دیں گے؟ کیا ان کا خون اتنا سفید ہو جائے گا؟ جنگل مزید گھنا اور ڈراؤنا ہو گیا۔ جھاڑیاں ان کے کپڑوں میں الجھ رہی تھی، مگر وہ رکے نہیں۔ ان کے قدم کالی گھاٹی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، جہاں شیطان ان کا منتظر تھا۔ بیچ بیچ میں جنگلی جانوروں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی۔ بیچاری اندھی زینب ڈر کے مارے کاشف کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی اور کہتی، بھائی جان، یہ کیسی درگاہ ہے؟ راستہ کتنا اونچا نیچا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہم صحیح راستے پر ہیں؟ کاشف کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ہاں ہاں گڑیا، بس ہم پہنچنے والے ہیں، تم ڈرو مت، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ ہے نا؟ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ سورج سر پر تھا، مگر گھنے درختوں کی وجہ سے جنگل میں شام جیسا اندھیرا تھا۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گئے۔ سامنے ہی وہ پرانی منحوس اور سوکھا ہوا کنواں تھا۔ کنویں کے ارد گرد کی گھاس سوکھی ہوئی تھی اور وہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ آصف نے کاشف کو کہنی ماری اور اشارے سے کہا، یہی وہ جگہ ہے، جلدی کرو، سورج ڈھلنے سے پہلے یہ کام ختم کرنا ہے۔ دونوں بھائی کنویں کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ زینب کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ ہوا بدل چکی تھی اور اسے ایک انوکھی سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، بھائی آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا ہم درگاہ پہنچ گئے؟ مجھے کوئی خوشبو نہیں آ رہی، یہاں تو عجیب سی مہک ہے۔ آصف نے جھوٹ بولا، ہاں زینب، ہم پہنچ گئے ہیں، یہ بہت پرانی اور کراماتی جگہ ہے۔ بابا نے کہا تھا کہ یہاں ایک عبادت کی جگہ ہے جو تھوڑی نیچے ہے، تمہیں وہاں بٹھا کر ہمارے اور گھر کی برکت کے لیے دعا مانگنی ہوگی۔ زینب بولی تھی، اپنے بھائیوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے بھائی، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی، بس مجھے بٹھا دیں۔ آصف نے کاشف کو اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ جنگل کی ہوائیں بھی جیسے سانک روک کر کھڑی ہو گئی، اور پھر آصف نے زور سے زینب کو دھکا دے دیا۔ یا اللہ بھائی! زینب کی چیخ جنگل کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونج اٹھی۔ کنواں گہرا تھا، مگر خوش قسمتی سے اس میں پانی نہیں تھا، بلکہ نیچے برسوں سے جمع سوکھے پتے اور نرم مٹی تھی۔ زینب زور سے نیچے گری، اسے چوٹیں آئی، جسم چھل گیا، مگر اس کی سانسیں باقی تھی، وہ زندہ تھی۔ اوپر کھڑے بھائیوں نے نیچے جھانک کر دیکھا، مگر اندھیرے میں کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، بس زینب کے رونے اور کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھائی جان، یہ کیا ہوا؟ میں کہاں گر گئی؟ مجھے نکالو بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زینب کی درد بھری آواز کنویں سے گونج رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے دھکا دیا گیا ہے یا وہ پھسل گئی ہے۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہے۔ کاشف کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ کنویں کی طرف لپکا، مگر آصف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچ لیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اگر اسے نکالا تو بابا کا منتر ٹوٹ جائے گا اور وہ چڑیل پھر ہمارے گھر آ جائے گی، وہ مر جائے گی۔ اسے چھوڑو، گھر چلتے ہیں، اب ہمارے امیر بننے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ کاشف روتے ہوئے بولا، مگر وہ زندہ ہے، وہ ہمیں پکار رہی ہے۔ آصف نے سختی سے کہا، رہنے دے، تھوڑی دیر میں اس کی آواز بند ہو جائے گی۔ یہاں کوئی نہیں آتا، جانور کھا جائیں گے یا بھوک پیاس سے مر جائے گی، یہاں سے چل۔ آصف نے کاشف کو گھسیٹ لیا۔ نیچے کنویں میں پڑی زینب بار بار اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ کاشف بھائی، آصف بھائی، آپ کہاں ہیں؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی ابو کوئی مجھے بچاؤ۔ اس کی معصوم پکار پتھروں کو بھی پگھلا سکتی تھی، مگر ان لالچی بھائیوں کے قدم نہ رکے۔ وہ اپنی بہن کو اس اندھیرے اور گہرے کنویں میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ بھائیوں کے جانے کی آہٹ زینب کے تیز کانوں میں سن لی۔ اسے یقین نہ آیا، بھائی چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ نہیں نہیں میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخی، بھائی مذاق مت کرو، واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں کم کھانا کھاؤں گی، کبھی نئے کپڑے نہیں مانگوں گی، مجھے یہاں مت چھوڑو۔ مگر جواب میں صرف ان کی اپنی آواز گونج کر واپس آئی۔ جنگل خاموش ہو گیا۔ اب وہاں صرف اندھی زینب تھی، گہرا کنواں تھا اور موت کا سایہ۔ کاشف اور آصف جب گھر واپس پہنچے تو شام ڈھل چکی تھی۔ ان کے چہرے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ دروازے پر ان کی بیویاں شبانہ اور رخسانہ
بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے شوہروں کو دیکھا ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ رخسانہ نے لپک کر پوچھا، کام ہو گیا؟ کیا وہ بلا ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے چلی گئی؟ آصف نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں کام ہو گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کنواں بہت گہرا ہے اور وہاں کوئی جاتا بھی نہیں۔ کاشف اب بھی ڈرا ہوا تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگا۔ ہم نے بہت غلط کیا، وہ ہماری بہن تھی، وہ وہاں اکیلی تڑپ رہی ہوگی۔ شبانہ نے جھڑکتے ہوئے کہا، اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ، جو کیا اپنے آنے والے بچوں کے لیے کیا۔ اب دیکھنا کیسے ہمارے دن بدلتے ہیں۔ اگلی صبح انہوں نے گاؤں میں جھوٹ بولا کہ زینب جنگل میں راستہ بھٹک گئی اور شاید کسی جنگلی جانور کا شکار ہو گئی۔ گاؤں والوں نے افسوس کیا مگر کسی کو ان پر شک نہ ہوا۔ ادھر اس بھیانک جنگل کے کنویں میں زینب کی سانسیں ابھی چل رہی تھی۔ وہ رات بھر روتی اور چیختی رہی مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، جسم میں درد تھا مگر دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن بھائیوں کے لیے وہ دعائیں مانگ رہی انہوں نے ہی اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ جب اس کی امید ٹوٹنے لگی تو اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، یا اللہ، میرے بھائی مجھے چھوڑ گئے مگر تو مجھے نہیں چھوڑے گا نا، تو سب کا رکھوالا ہے، اگر میری زندگی باقی ہے تو میری مدد کر۔ کہتے ہیں جب دنیا سہارا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کا سہارا آتا ہے۔ اسی جنگل میں ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام رحیم چچا تھا۔ وہ روز سوکھی لکڑیاں چننے جنگل آتا تھا۔ اس دن وہ راستہ بھٹک کر اس کالی گھاٹی کی طرف نکل آیا۔ اسے کنویں کے پاس سے کسی کے رونے کی ہلکی آواز سنائی دی۔ رحیم چچا پہلے تو ڈر گئے، انہوں نے سوچا اس ویران جگہ میں کون رو رہا ہے، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں۔ وہ واپس جانے ہی والے تھے کہ آواز میں درد محسوس ہوا، اللہ کوئی مجھے بچاؤ۔ رحیم چچا نے ہمت کی، وہ آہستہ آہستہ کنویں کے پاس گئے اور جھانک کر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، بیٹی تم کون ہو اور وہاں کیسے گری؟ انسان کی آواز سن کر زینب میں جیسے جان آ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بابا میں زینب ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی، میں گر گئی ہوں، مجھے بچا لے بابا۔ رحیم چچا نیک دل انسان تھے، انہوں نے اپنی رسی کنویں میں ڈالی اور بڑی مشکل سے زینب کو باہر کھینچ لیا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر رحیم چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی تم یہاں کیسے پہنچی؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی تھا؟ زینب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، اس کے ہونٹ کانپے۔ وہ سچ بتا سکتی تھی کہ اس کے سگے بھائیوں نے اسے دھکا دیا تھا مگر بہن کا دل تو بہن کا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کا گناہ چھپا لیا اور کہا، بابا میں راستہ بھٹک گئی تھی اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ رحیم چچا اسے اپنے گھر لے گئے، انہوں نے اور ان کی بوڑھی بیوی نے زینب کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ زینب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کبھی اپنے بھائیوں کے پاس واپس نہیں جائے گی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہاں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے اپنی قسمت اللہ پر چھوڑ دی اور رحیم چچا کی خدمت میں لگ گئی۔ ادھر کاشف اور آصف کے گھر میں جیسے واقعی کوئی جادو ہو گیا۔ زینب کو کنویں میں پھینکنے کے چند دن بعد ہی انہیں کھیت میں کھدائی کے دوران سونے کی سکوں سے بھری ایک چھوٹی ہانڈی ملی۔ وہ بابا کا بتایا ہوا خزانہ تو نہیں تھا مگر ان کی لالچی آنکھوں کے لیے کافی تھا۔ ان کے علاوہ ان کا رکا ہوا کاروبار بھی اچانک چل پڑا، دولت آنے لگی۔ جب دولت آنا شروع ہوئی تو ان کے تیور ہی بدل گئے۔ انہوں نے پکا مکان بنوا لیا، اچھے کپڑے پہننے لگے اور گاؤں والوں کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ وہ سینہ تان کر کہتے، دیکھا اس منحوس اندھی کے جاتے ہی ہمارے گھر میں دولت آ گئی، وہی ہماری ترقی میں رکاوٹ تھی۔ شبانہ اور رخسانہ بھی اب رانیوں کی طرح رہنے لگی۔ پھر وہ خوشخبری آئی جس کا انہیں برسوں سے انتظار تھا، دونوں بھابیاں حاملہ ہو گئی۔ گھر میں خوشیوں سے ڈھول بجنے لگے۔ آصف ہنستے ہوئے کاشف سے بولا، دیکھ بھائی، بابا نے سچ کہا تھا، اس اندھی کو راستے سے ہٹاتے ہی ہمارے گھر میں وارث آنے کی خبر آ گئی۔ ہم بے وجہ ڈر رہے تھے۔ کاشف بھی اب دولت کے نشے میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے کہا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھتے تو آج بھی غربت میں سڑ رہے ہوتے۔ مہینے گزرتے گئے، دونوں عورتوں کے پیٹ بڑھتے گئے اور ساتھ ہی ان کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ آخر وقت پورا ہوا اور زچگی کا دن آ گیا۔ گھر میں دعائیاں بلائی گئی۔ کاشف اور آصف بھائی مٹھائیاں لے کر کھڑے تھے کہ کب اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئے اور وہ جشن منائے۔ اندر سے عورتوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی مگر یہ عام بچے جیسی آواز نہیں تھی بلکہ کسی جانور کے رمجا جیسے عجیب اور خوفناک تھی۔
اتنے میں دائی گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر دوڑتی ہوئی آئی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ کاشف نے فوراً پوچھا، کیا ہوا دائی اماں؟ لڑکا ہوا یا لڑکی؟ تم ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ دائی کانپتے ہوئی بولی، اے بد نصیبو، جا کر اندر دیکھو، تمہاری بیویوں نے کیا جنم دیا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ یہ اولاد نہیں، یہ تو خدا کا قہر ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائیوں کے قدموں تلے زمین نکل گئی، ان کے ہاتھوں سے مٹھائی کے ڈبے گر کے وہ بھاگ کر اندر کمرے میں گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھا، ان کی چیخ نکل گئی اور روح کانپ اٹھی۔ دونوں بھابیاں شبانہ اور رخسانہ اپنے اپنے بستروں پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور اپنے ہی بچوں کو دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ کاشف نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر اپنی بیوی شبانہ کی گود میں رکھے بچے کو دیکھا۔ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے جب بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گر گیا۔ وہ چیخ کر بولا، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ بچے کا چہرہ تو انسان جیسا تھا مگر اس کی آنکھیں ہی نہیں تھی۔ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں صرف ہموار جلد تھی، نہ پلکیں تھی نہ بنوئیں، بس خالی گوشت تھا۔ وہ بچہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور رو رہا تھا۔ کاشف کو فوراً اپنی بہن زینب یاد آ گئی۔ زینب کی آنکھیں تو تھی مگر روشنی نہیں تھی، لیکن قدرت نے کاشف کو ایسا بیٹا دیا تھا جس کی آنکھیں ہی نہیں بنائی تھی۔ اس نے اپنی اندھی بہن کو بوجھ سمجھا تھا اور اب اس کے گھر ایسی اولاد آئی تھی جو پوری زندگی دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی کاشف اس صدمے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے آصف کی چیخ سنائی دی۔ آصف اپنی بیوی رخسانہ کے پاس کھڑا تھا۔ رخسانہ کا بچہ رو نہیں رہا تھا بلکہ عجیب سے گھرالے کی آوازیں نکال رہا تھا۔ جب آصف نے بچے کو دیکھا تو اس کا خون جم گیا۔ اس بچے کا چہرہ انسان سے زیادہ جانور جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے کان بکری کی طرح لمبے اور لٹکے ہوئے تھے، اس کا جبڑا باہر نکلا ہوا تھا اور منہ میں پیدا ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے نوکیلے دانت تھے۔ وہ بچہ اپنی سرخ آنکھوں سے آصف کو گھور رہا تھا۔ آصف ڈر کے مارے چیخ اٹھا، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی جانور ہے، اسے میری نظروں سے دور کرو۔ رخسانہ روتے ہوئے بولی، میں اسے دودھ کیسے پلاؤں؟ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، یہ مجھے کاٹ لے گا۔ پورے گھر میں قہرام مچ گیا۔ خوشیوں کی جگہ ماتم چھا گیا۔ جو عورتیں مبارکباد دینے آئی تھی وہ اب توبہ توبہ کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے کاشف سے کہا، بیٹا، ضرور تم لوگوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ اولاد نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے۔ ہم نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ کاشف اور آصف ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ان کی زبانیں خاموش تھی مگر دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب زینب کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ شام تک یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ ان عجیب بچوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے گھر پر کسی چڑیل کا سایہ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے حرام کی کمائی کھائی ہے، اس لیے اللہ نے ان کا انجام ایسا کیا ہے۔ کاشف اپنے بغیر آنکھوں والے بیٹے کو دیکھ رہا تھا جو بھوک سے بلک رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی اپنی بہن کو کیسے کنویں کے اندھیرے میں بھوکا پیاسا چھوڑ دیا تھا۔ آج اس کا اپنا بیٹا اندھیرے میں تھا۔ ادھر آصف اپنے جانور جیسے دکھنے والے بیٹے سے نفرت کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، اسے جنگل میں پھینک آؤ، میں اسے نہیں پال لوں گا۔ اسی دوران گاؤں کے امام صاحب وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بچوں کو دیکھا اور گہری سانس لی، پھر دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے کسی معصوم کا دل دکھایا ہے؟ کیا تم نے کسی کا حق مارا ہے؟ اللہ بے وجہ ایسی نشانیاں نہیں بھیجتا۔ کاشف کے جذبات اب قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہاں امام صاحب، ہم سے گناہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ آصف نے اسے کہانی مانی اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اب بھی اپنے گناہوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بولا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اس بابا کا چکر ہے، اس پنڈی بابا نے ہمیں پھنسایا ہے، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ آصف غصے میں گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف بھاگا، اسی بابا کی تلاش میں جس نے انہیں زینب کو مارنے کا راستہ بتایا تھا۔ کاشف بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ جب وہ اس غار کے پاس پہنچے جہاں وہ بابا رہتا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، بس راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ ایک پتھر پر کوئلے سے لکھا تھا، دولت مل گئی، اب سزا بھگتو۔ جو خون کے رشتوں کو مٹی میں ملاتے ہیں ان کی نسلیں مٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ پڑھ کر دونوں بھائیوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بابا کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان کا روپ تھا جو انہیں برباد کرنے آیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، دونوں بھائی واپس گھر کی طرف لوٹے۔ گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بد دعا دے رہا ہو۔ کاشف نے روتے ہوئے آصف سے کہا، بھائی، یہ سب ہماری زینب کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نے اسے زندہ مار دیا۔ اگر ہمیں اس عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں اس کنویں کے پاس جانا ہوگا، شاید اس کی لاش مل جائے تو ہم اسے عزت سے دفنا سکیں اور اللہ سے معافی مانگ سکیں۔
آصف نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح ہم کنویں پر جائیں گے۔ اگلی صبح دونوں بھائی اپنے ہاتھوں میں کفن اور پھواڑا لے کر خاموشی سے گھر سے نکلے۔ ان کی بیویاں شبانہ اور رخسانہ دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ آج انہیں دولت نہیں بلکہ اپنی نند زینب یاد آ رہی تھی۔ کاشف کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کنویں میں اسے کیا ملے گا، زینب کی سڑی گلی لاش یا جنگلی جانوروں کی نوچی ہوئی ہڈیاں۔ یہ سوچ کر ہی اسے متلی آنے لگی۔ چلتے چلتے وہ اسی کالی وادی میں پہنچ گئے۔ سامنے پر پرانا کنواں تھا۔ آصف نے ہمت جمع کی اور کنویں کے پاس گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ نیچے سے بدبو آ رہی ہوگی، مکھیاں بنبنا رہی ہوں گی، لیکن جیسے ہی وہ کنویں کی منڈپ پر جھکا وہ حیران رہ گیا۔ کنویں کے اندر سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی بلکہ گیلی مٹی اور جنگلی پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ بھائی یہاں دیکھو، آصف چلایا۔ کاشف دوڑ کر آیا اور نیچے جھانکا۔ کنواں خالی تھا، نہ زینب تھی، نہ اس کی لاش، نہ خون کا کوئی نشان۔ وہاں صرف کچھ رنگ برنگے پھول اگے ہوئے تھے جو نیچے چمک رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاشف ہکلایا۔ ہم نے اسے یہیں پھینکا تھا، وہ کہاں گئی؟ کیا اسے کوئی جانور اٹھا لے گیا؟ دونوں بھائی گھبرا گئے۔ اگر زینب کی لاش نہ ملی تو وہ توبہ کیسے کریں گے؟ ان کا گناہ ہمیشہ کے لیے ان پر بوجھ بن جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح کنویں کے آس پاس جھاڑیوں میں ڈھونڈنے لگے۔ تبھی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز نہیں تھی، نہ ہی کوئی ڈراؤنی آواز تھی، بلکہ ایک بہت ہی سریلی اور روحانی آواز تھی جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی۔ کاشف ٹھٹک گیا۔ بھائی یہ کیا تو نے سنا؟ یہ آواز، یہ تو جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ آصف نے بھی کان لگائے۔ ہاں یہ تو ہماری زینب جیسی آواز ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو مر چکی ہوگی۔ آواز تھوڑی دور بنی ایک چھوٹی سی بھونس کی جھونپڑی سے آ رہی تھی جو درختوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی تھی۔ دونوں بھائی اس آواز کی طرف کھنچے چلے گئے۔ ان کے قدم بھاری تھے لیکن دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے، منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ جھونپڑی کے باہر ایک چبوترے پر ایک بوڑھا آدمی، رحیم چاچا، اور ان کی بیوی بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ جو لڑکی سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، ان کے چہرے پر ایسا نور تھا جو سورج کی روشنی کو بھی مدھم کر دے۔ ان کی آنکھیں بند تھی لیکن چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں سے کچھ ٹٹول رہی تھی اور زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، زینب تھی۔ کاشف اور آصف کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جس بہن کو وہ مرنے کے لیے کنویں میں پھینک آئے تھے وہ یہاں زندہ تھی، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور نورانی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ غربت اور لاچاری نہیں تھی جو گھر میں ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف کاشف اور آصف تھے کروڑ پتی امیر، لیکن ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے، آنکھیں دھنسی ہوئی تھی اور دلوں میں بے چینی تھی۔ زینب نے آیت پڑھنا بند کیا۔ اس نے فضا میں سونگھا، اس کی اندھی آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ اس نے گردن گھمائی اور دھیمی آواز میں کہا، کیا کوئی آیا ہے؟ مجھے میرے بھائیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کاشف کے ہاتھوں سے پھواڑا گر گیا۔ رحیم چچا کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھائیوں کو غصے سے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی ظالم بھائی ہیں، لیکن زینب کے چہرے پر ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھی۔ بھائی جان، کیا وہ آپ ہیں؟ کاشف بھائی، آصف بھائی۔ اس کی آواز میں وہی پرانا پیار تھا، وہی مٹھاس تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے دھکا کیوں دیا، نہ یہ کہا کہ تم قاتل ہو۔ اس نے بس محبت سے پکارا۔ کاشف اور آصف وہی زمین پر گر پڑے۔ ان کی دولت، ان کا غرور، ان کا لالچ، سب اس اندھی بہن کے قدموں کی دھول بن گیا۔ کاشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہاں زینب، ہم ہی ہیں تیرے گناہ گار بھائی، تیرے قاتل۔ جو کاشف اور آصف کبھی اپنی اکڑ میں زمین پر پاؤں نہ رکھتے تھے، اب اپنی اندھی بہن کے قدموں میں سر رکھنے زاروں قطار رو رہے تھے۔ کاشف ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، زینب ہم جانور بن گئے تھے چند سکون کے لیے، ہم نے تیرا سودا کر دیا۔ ہمیں لگا تو ہمارے لیے بوجھ ہے، مگر تو ہمارے گھر کی برکت تھی۔ دیکھ آج اللہ نے ہمیں کیسی سزا دی ہے۔ ہمارے گھر میں جو اولاد ہوئی ہے وہ انسان نہیں، عذاب ہے۔ آصف بھی روتے ہوئے بولا، بہن ہمیں معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ہمارے بچوں کو بچا لے بہن۔ پاس کھڑے رحیم چچا غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور بولے، ہٹو یہاں سے، تم لوگ بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم کسائی ہو۔ اب جب اللہ کی لاٹھی پڑی ہے تو بہن یاد آ گئی۔ چلے جاؤ ورنہ میں کتوں سے تمہیں نچوا دوں گا۔ لیکن تبھی زینب نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ رک جائیے چچا۔ اس کی آواز میں عجیب سا روب تھا۔ زینب آہستہ سے جھکی اور اپنے ٹٹولتے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے سر چھوئے۔ ان کے چہرے پر نفرت نہیں، صرف رحم تھا۔ وہ بولی، بھائی جس دن آپ نے مجھے کنویں میں دھکا دیا تھا مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر اسی وقت میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ میرا خون ہے، اور ایک بہن اپنے بھائیوں سے ناراض تو ہو ہی سکتی ہے مگر نفرت نہیں کر سکتی۔
یہ سن کر دونوں بھائیوں کا کلیجہ موم ہو گیا۔ اتنی بڑی معافی، اتنا بڑا دل! زینب نے کہا، اٹھو بھائی، رونے سے گناہ نہیں دھلتے، توبہ سے دھلتے ہیں۔ چلو مجھے گھر لے چلو، مجھے اپنے بھتیجوں سے ملنا ہے۔ کاشف اور آصف نے عزت کے ساتھ اپنی بہن کو سہارا دیا۔ رحیم چچا نے نم آنکھوں سے زینب کو رخصت کیا۔ جیسے ہی زینب اپنے پرانے گھر کی چوہر پر پہنچی، گھر کا ماحول بدل گیا۔ شبانہ اور رخسانہ جو اپنے رونے بچوں کو دیکھ رہی تھی، زینب کو زندہ دیکھ کر اس کے قدموں پر گر پڑی۔ ہمیں معاف کر دے رنت صاحبہ، ہماری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، ہم نے آپ کو بہت ستایا۔ زینب نے مسکرا کر انہیں اٹھایا اور کہا، بھابھی جو ہوا اسے بھول جاؤ، بچے کہاں ہیں؟ لاؤ میری گود میں دو۔ کاشف دوڑتے دوڑتے اپنے اس بیٹے کو لایا جس کی آنکھیں نہیں تھی، اور آصف وہ بچہ لایا جو جانور جیسا دکھتا تھا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ زینب نے پہلے کاشف کے بیٹے کو گود میں لیا، اس نے اپنی انگلیوں سے بچے کے ہموار چہرے کو چھوا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بچے کے گال پر گر پڑے۔ اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دل کی گہرائی سے دعا مانگی، یا اللہ میرے بھائیوں نے غلطی کی مگر یہ معصوم بچے بے قصور ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، میری جو بھی نیکیاں ہیں وہ ان بچوں کو دے دے، میرے بھائیوں کی توبہ قبول فرما اور ان کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے، تو قدرت والا ہے، تو چاہے تو مٹی کو سونا بنا دے۔ زینب کی دعا بھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ کمرے میں ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلی، ایسا لگا جیسے فرشتے اتر آئے ہوں۔ اچانک کاشف کا بیٹا جس کی آنکھیں نہیں تھی زور سے رویا اور اس کی بند جلن میں حرکت ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پلکیں بن گئی اور اس نے اپنی خوبصورت کالی آنکھیں کھول دی۔ یا اللہ میرا بیٹا دیکھ سکتا ہے! شبانہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ دوسری طرف آصف کے بیٹے کا چہرہ جو جانور جیسا تھا آہستہ آہستہ بدلنے لگا، اس سے نوکیلے دانت غائب ہو گئے، کان معمول کے ہو گئے اور وہ چاند جیسا پیارا بچہ بن گیا۔ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کاشف اور آصف سجدے میں گر گئے۔ تیرا شکر ہے مالک، تیرا شکر ہے! پورا گھر اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس دن کے بعد کاشف اور آصف مکمل طور پر بدل گئے۔ انہوں نے ساری حرام کمائی اور لالچ چھوڑ دیا، انہوں نے محنت مزدوری شروع کی، مگر اب ان کے گھر میں سکون تھا۔ زینب اب گھر کا بوجھ نہیں بلکہ گھر کی ملکہ تھی۔ دونوں بھائی اور بھابھیاں ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ گاؤں والوں نے بھی سبق سیکھا، انہوں نے اس ڈھونگی بابا کی راکھ پر تھوکا اور سمجھ گئے کہ جادو ٹونا سب جھوٹ ہے، اصل طاقت دعا اور ایمان میں ہے۔ زینب نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ وہ اکثر بچوں کو کہانی سناتی اور کہتی، دیکھو بچوں، لالچ وہ آگ ہے جو اپنوں کو جلا دیتی ہے، اور معافی وہ پانی ہے جو جلی ہوئی چیز کو بھی ہرا کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کو کم مت سمجھنا، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت کے لیے کبھی اپنے خون کے رشتوں سے دھوکہ نہ کرو، گناہ کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بہنیں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی قدر کرو۔ اگر آپ کو زینب کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سچائی کے راستے پر چلیں۔